لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ولا نعمه ونستعينه ولا طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وضمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات محمد وآل محمد. اس مجلس کی قبولیت، گناہوں کی بخشش، دعاؤں کی اجابت اور گرمی کا احساس نہ ہو، مل جل کر بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد. یقیناً سخت ہے ایسے ماحول میں مجلس کا سننا اور مجلس کا پڑھنا. میں بھی دیکھ رہا تھا جو مومنین مومنات خیموں میں ہیں اس شدید گرمی میں، یہ ایک جہاد ہے. اس شدید گرمی میں آپ آل محمد علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا، الثواب علی قدر المشقہ، جتنی محنت اتنا ہی ثواب. ایئر کنڈیشن حال میں بیٹھ کر مجلس سننے کا ثواب اور ہے، اس گرمی کے عالم میں مجلس سننے کا ثواب اور ہے. اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی مجلس کا موضوع ہے عظمت محبت اہل بیت اور اس کے درجات. آپ اس جو میں نے آیت پڑھی ہے بیچ کا حصہ آپ سنا کرتے ہیں، آئے معدت کہ اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ سے یاد. میں نے پوری آیت پڑھی ہے. ذَلِكَ الَّذِي، یہ وہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. ذَلِكَ اس میں اشارہ ہے. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. ذَلِكَ الَّذِي، یہ وہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ آیت نمبر 22 جو اس سے پہلے ہے وہ ختم ہو رہی ہے فضل کبیر پر. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. آیت نمبر 23 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ذالک الذی، یہ وہ ہے، یعنی یہ وہی بڑا فضل ہے تو بہت قریب. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، آیت نمبر 23 سے پہلے آیت نمبر 22 ہے اور فضل کبیر جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں کے بعد سے اس میں اشارہ شروع ہو رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہاذا، یہ نہیں کہ ہاذا نہیں بلکہ ذالک الذی، یہ وہ ہے. گویا وہی انداز ہے، قدرت نے وہی انداز اختیار کیا جو قرآن کے لیے اختیار کیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب سامنے ہے مگر اشارہ بعید کا ہے. اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے، اس حقیقت کی طرف ہے. کتاب تمہارے پاس ضرور ہے مگر اس کی عظمت تمہارے ذہنوں سے کوسوں دور ہے. اسی طریقے سے فضل قریب ضرور ذکر ہے مگر ہے بہت دور.
ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ بشارت دے رہا ہے عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے رسول کہہ دیجئے اجر رسالت نہیں چاہیے، رسالت کی مزدوری نہیں چاہیے، مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے مودت کرو، میرے رشتہ دار محبت کرو۔ من یقترف حسنۃ، اور جو بھی نیکی کرے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدرداں بھی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں یہ آئے مودت بہت ہی بڑی بشارت ہے، جس کی بشارت اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، اور بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ اس محبت کی عظمت کیا ہے اور اس کے درجات کتنے ہیں، حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، حدیث پوری نہیں ہو پائے گی، اس حدیث کے لیے تو کئی مجلسیں چاہیے۔ تحفۃ العقول پرانی کتاب ہے، ابن شعبہ حرانی کی، 4 صدی ہجری کے عالم دین ہے، انہی سے علامہ مجلسی نے بہار میں جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 275 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث ہے دخل علی الصادق الرجل، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، امام نے اس سے پوچھا تم کون ہو، یعنی تمہارا تعلق کس سے ہے؟ اس نے کہا من محبیکم و موالیکم، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ فقال لہ جعفر، چھٹے امام نے اس سے فرمایا، اب دیکھیں یہاں پر چھٹے امام نے محبت کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کیا؟ امام فرماتے ہیں لا يحب اللہ عبدا حتی یتولاہ، اللہ اپنے کسی بندے سے محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ ولا یتولاہ، اور اللہ قریب نہیں کرتا مگر اوجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے عظمت کی طرف۔ اس کے بعد امام پوچھتے ہیں من ای محب انت، تم میرے چاہنے والوں میں سے ہو تو کس کیٹیگری کے ہو، کس قسم کے ہو؟ سکت الرجل، یہ شخص خاموش ہو گیا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے صدیر، یہ صدیر کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ چھٹے امام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ انہوں نے فوراً پوچھا مولا کتنے طرح کے آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا علی ثلاثۃ اقسام، ہمارے چاہنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب میں تینوں طرح کے تفصیل بھی تو نہیں جاؤں گا، صرف جو حدیث میں آیا اس کا ترجمہ عرض کروں گا، 1-2 باتوں کے تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ہر شخص خود طے کرے کہ وہ کس قسم میں شامل ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ انسان کی کمزوری ہے، اس کا عیب اس کے نزدیک ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، اپنی کمی نہیں دکھائی دیتی انسان کو، اور دوسرے کی کمیوں کو وہ دوربین سے دیکھتا ہے، چھوٹا سا بھی عیب ہو تو دوربین سے دیکھتا ہے، وہ نہیں، اپنے عیب کو دوربین سے دیکھیں۔ 3 طرح کے لوگ پوچھا صدیر نے مولا 3 طرح کے کون سے؟ آپ نے کہا نمط الاول طبقۃ احبون فی العلانیۃ ولم یحبون فی السر، پہلا طبقہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں تو ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن باطن سے محبت نہیں کرتے، زبان سے محبت کرتے ہیں دل سے محبت نہیں کرتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے بن جاتے ہیں، امام بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے بن جاتے ہیں، منبر پر آ جاتے ہیں تو علی والے بن جاتے ہیں، محراب پر آ جاتے ہیں تو اہل بیت کے عاشق بن جاتے ہیں، مگر یہی جب رات کی تنہائیوں میں جاتا ہے تو علی کا نہیں بلکہ ابلیس کا ہو جاتا ہے، ابلیس کا ہو جاتا ہے۔ نہیں ظاہراً تو اچھا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے،
شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ امام نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا نمط الاسفل، یعنی سب سے تھرڈ کلاس کے یہی لوگ ہیں، جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں، مظاہر ان کا کچھ اور ہے، باطن ان کا کچھ اور ہے، اور اس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں مل جائیں گی، میں ان مثالوں کو نہیں عرض کروں گا۔ دوسرا طبقہ کیا ہے؟ طبقۃ یحبون فی السر ولم یحبون فی العلانیۃ۔ ایک طبقہ میرے چاہنے والوں کا یہ کہ باطن سے تو محبت کرتے ہیں مگر علی الاعلان محبت نہیں کرتے، ظاہر سے نہیں کرتے۔ کیا مقصد؟ یعنی دل سے چاہتے ہیں مگر اس محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ اب اس کی کئی وجہ ہیں، تقیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، جو چاہے پڑھیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ وہ زمانہ بھی گزرا ہے، گزرا نہیں اب بھی گزر رہا ہے۔ کچھ ملک میں آج بھی امام علی کا نام لینا جرم ہے۔ ہم تو یہاں پر ہیں، نام علی لیا پہلے تو سزائے موت ہو گئی۔ تو یہ طبقہ مڈل کلاس کا ہے کہ جو باطن سے دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے مگر اظہار نہیں کرتا۔ طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، یہ ایک طبقہ جو دل سے بھی محبت کرتا ہے، زبان سے بھی محبت کرتا ہے، ظاہراً بھی محبت کرتا ہے، باطناً بھی محبت کرتا ہے، گھر میں بھی محب علی ہے، مسجد میں بھی محب علی ہے۔ یہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ ایسے لوگوں کو پروردگار نے کس انعامات سے نوازا ہے، ان کی کیا خصوصیت ہے، میں انہی دو باتوں کو عرض کروں گا۔ پہلے طبقہ کیا خصوصیت ہے، دوسرے کے کیا، اسے میں نہیں عرض کروں گا۔ دعا یہی ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس تیسرے طبقے میں شمار کرے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ 4 انعام دیے پروردگار نے اس طبقے۔ نمبر 1، شربو من عذب الفرات، یعنی جو دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرے تو کیسا ہوتا ہے، پروردگار اسے کیا انعام و کرام عطا کرتا ہے۔ شربو من عذب الفرات، عذب یعنی میٹھا، فرات یعنی میٹھا پانی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو میٹھا پانی پی چکے ہیں، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے دل و جان سے، وہ میٹھا پانی پی چکا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، 2 دریا برابر نہیں ہو سکتے، وہ 2 دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ تو ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، پینے میں بڑا مزیدار ہے، یہ کھارا پانی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام نے کس سے تشبیہ دی؟ وہ جو دل و جان سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی پی چکے۔ قرآن نے کہا پانی 2 طرح کا، ایک میٹھا پانی، ایک کھارا پانی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرے وہ اور جو محبت نہ کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ محب میٹھے پانی کی طرح ہے اور مبغض کھاری پانی کی طرح ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ دوسرا انعام جو اللہ نے عطا کیا، وَعَلَمُوا تَعْوِيلَ الْكِتَابِ، اللہ نے انہیں تعویل کتاب کا علم دے دیا۔ اب یہ تعویل کتاب کیا ہے، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ تفسیر ہے، تعویل 2 لفظ ہے، میں بہت واضح کر کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے۔ لفظ کے جو ظاہری معنی ہیں وہ تفسیر کہلاتے ہیں، اور جو باطنی معنی ہیں وہ تعویل کہلاتے ہیں، حقیقی معنی۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، ظاہری معنی یہی کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ ہے، سب فنا ہو جائے گا، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ قرآن نے کہا اللہ کا چہرہ ہے، تو کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں، ظاہری معنی مراد نہیں۔ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، چہرے سے مراد معرفت کا ذریعہ ہے، یہ ہے تعویل۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ ظاہر میں الجھ گئے، باطن تک نہیں پہنچے، تعویل تک نہیں پہنچے۔ یہ تعویل کیا ہے، میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، مشہور واقعہ ہے، سنا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔
سب سے زیادہ جس نبی کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے وہ جناب موسیٰ ہیں. جناب موسیٰ جناب خضر کی داستان. وہ جب جناب موسیٰ کے دل میں آیا کہ اس سرزمین پر مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، اللہ نے مجھ سے بات کی وغیرہ وغیرہ، میں نے تورات کی تختیاں، فرشتوں کو حکم سنبھالو موسیٰ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، بھیجو انہیں میرے بندے کے پاس. ایک نوجوان کو لے کر آئے. وہ جناب خضر سے ملاقات ہوئی. جناب موسیٰ جناب خضر سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم بھی وہ سیکھیں. جناب خضر نے کہا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا، تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہا نہیں میں صبر کروں گا، ستجدنی صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے. وہ کہتے ہیں جناب خضر جو کام میں کروں تم سوال نہیں کرنا. کیوں کیا؟ کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا. کشتی میں بیٹھے، جناب خضر نے سوراخ کر دیا. موسیٰ بول پڑے یہ کیا کیا آپ نے؟ اچھی خاصی کشتی کو خراب کر دیا. کہا میں نے نہیں کہا تھا تو بولنا نہیں سوال. کہا ہاں معاف کیجیے گا اب نہیں بولوں گا. کشتی سے اترے، کسی بستی میں پہنچے، ایک نوجوان لڑکا آ رہا تھا، اسے قتل کر دیا. ارے یہ کیا کیا؟ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. کیا میں نے کہا تھا پوچھنا نہیں؟ کہا ہاں بھول گئے. اچھا ایک چانس اور دے دو. ایک بستی میں گئے، کھانا مانگا نہیں دیا. وہاں باہر نکلے، دیوار گر رہی تھی، بنانے لگے. کہا کہ عجیب آدمی ہے، بستی والے نے کھانا پانی دیا نہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. اب جناب خضر کیا کہتے ہیں؟ ھذا فراقی بینی و بینک، اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہے، اب تم نہیں رہ سکتے ہو، تم اس لائق نہیں میرے شاگرد بنو. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، ہم تمہیں تعویل بتاتے ہیں جس پر تم صبر نہ کر سکے. اب تعویل کیا بتائی؟ ہم نے کشتی میں سوراخ اس وجہ سے کیا کہ ظالم بادشاہ تھا، کشتیوں کو لوٹ رہا تھا. یہ بیچارے غریب آدمی کی کشتی تھی، یہ بھی لوٹ لیتا، لیکن جب دیکھتا کہ کشتی ناقص ہے، اس میں سوراخ ہے تو چھوڑ دیتا. تو سوراخ ہم نے کیا پوری کشتی کو بچانے کے لیے. کاش یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، کبھی تھوڑا سا نقصان کیا جاتا ہے بہت بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. صلوات محمد و آل محمد. اور صلوات محمد. لڑکے کو قتل کیا اس وجہ سے کہ نالائق ہوتا، ماں باپ اچھے تھے، نیک تھے، ان کو ستاتا، ہم نے قتل کر دیا، اللہ اس کے سے اچھا دے گا. دیوار اس وجہ سے بنا دی کہ وہاں خزانہ تھا یتیم بچوں کا، جب بچے ان کے ماں باپ نیک تھے، بچے بڑے ہو جائیں خزانہ مل جائے گا. اب یقین جانیے اگر یہ تعویل جناب خضر موسیٰ کو نہ بتاتے تو جب تک جناب موسیٰ زندہ رہتے سکون سے سوتے نہیں. کیوں اللہ کے بندے نے ایک نوجوان کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، کیوں کشتی میں سوراخ کر دیا؟ یہ ہے تعویل. ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، تعویل یعنی حقیقت. چھٹے امام کیا فرما رہے؟ علموا تعویل القرآن، انہیں تعویل کتاب، تعویل قرآن کا علم ہے، اللہ نے انہیں بتایا، اور یہ عام لوگوں کو نہیں ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، سورہ آل عمران آیت نمبر 7. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، یہ ام کتاب. محکم یعنی جس کو عربی آتی ہے وہ سمجھ لے گا، اس کے معنی یہ ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ متشابہ آیتیں ہیں یعنی غیر واضح ہیں، کلیئر نہیں ہیں، جیسے الف لام میم یا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، یا وجہ اللہ وغیرہ وغیرہ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنہ ڈالنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کے تعویل نہیں جانتا مگر اللہ اور وہ جو راسخون فی العلم ہے. کہہ دیا نا قرآن نے کہ راسخون فی العلم، یہی قرآن کی تعویل جانتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کا درجہ، بے شک اہل بیت کا درجہ ہے، مگر چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ علموا تعویل الکتاب، جو دل و جان سے مجھ سے محبت کرے وہ تعویل قرآن جانتا ہے. اہل بیت بھی تعویل قرآن جانتے، ان دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ حقیقت تو یہ میرے عزیزو، ابھی تک عظمت اہل بیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی.
ہم نہیں سمجھ سکے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، ذہن ہمارا نہیں پہنچ سکا۔ اگر اہل بیت تعویل کتاب جانتے ہیں، ان کے چاہنے والے بھی تعویل کتاب جانتے ہیں۔ دیکھیں راسخون فی العلم، علم میں ڈوبے ہوئے، فی ہے ظرفیت کے لیے۔ ہم مثال دیں، پانی گلاس میں، تو پانی اور ہے، گلاس اور ہے، دونوں ایک تھوڑی ہو سکتے ہیں بھئی، پانی الگ ہے، گلاس الگ ہے۔ راسخون فی آیا ظرف کے لیے، یعنی راسخون اور ہیں، علم اور ہے۔ نہ سمجھ سکے عظمت اہل بیت کیا، اہل بیت راسخون فی العلم نہیں ہیں، صرف راسخون فی العلم نہیں ہے، کیوں راسخون فی العلم یعنی راسخون اور ہیں، علم اور ہے۔ اہل بیت خود ہی علم کا دریا ہے، ان کا اٹھنا علم، ان کا بیٹھنا علم، ان کا بولنا علم، ان کی خاموشی علم۔ یہ سلو کرے تو علم ہے، یہ تلوار اٹھا لے تو علم ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک تعویل الکتاب، تیسرا انعام کیا دیا؟ جو اہل بیت سے محبت کرے دل و جان سے، علموا فصل الخطاب۔ فصل خطاب کسے کہتے ہیں؟ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت۔ جناب داؤد کے لیے ارشاد، وَآتَيْنَا الْحُكْمَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد کو آتَيْنَا الْحِكْمَ، ہم نے داؤد کو حکمت دیا اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت دی۔ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے دل و جان سے، پروردگار اسے صلاحیت دیتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے۔ تو یہ بالکل صحیح فیصلہ کرتے ہیں، ان کے فیصلے میں غلطی نہیں ہوتی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آخری بات، وَعَلِمُوا سَبَبَ الْأَسْبَابِ، ان کو معلوم ہے کہ ہر سبب کا ایک سبب ہے۔ اسباب جمع ہے سبب کی۔ دیکھیں سب کے لیے اسباب ہوتے، سبب بلا سبب کچھ نہیں ہوتا۔ گرمی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سورج ہے۔ کیا بغیر سورج کے اللہ گرمی کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بارش ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ مانسون ہے۔ بغیر مانسون کے کیا بارش نہیں ہو سکتی؟ بے شک ہو سکتی، مگر اللہ نے طے کر رکھا ہے ہر کام وہ سبب سے کرے گا، بلا سبب کام نہیں کرتا، سبب کے ذریعے سے کرے گا۔ بیمار پڑے، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا کھائیں گے تب شفا ملے گی، تو یہ بھی سبب ہے۔ کھانا کھائیں گے بھوک مٹے گی، کھانا سبب ہے بھوک مٹانے کا۔ پانی پئیں گے پیاس بجھے گی، پانی سبب ہے پیاس بجھے گی، یہ سب سبب۔ ان سبب کو جمع کر دیں تو اسباب۔ دنیا اسباب کو تو دیکھتی ہے، مگر ہر اسباب کا ایک سبب ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہر اسباب کا ایک سبب ہے، اس کی طرف دنیا توجہ نہیں، وہ صرف سبب کو دیکھ، سبب الاسباب کو نہیں دیکھتی۔ سبب الاسباب کیا ہے؟ سبب الاسباب کیا ہے؟ قم میں ایک ہاسپٹل ہے، آیت اللہ لطمہ غیر گلپیگانی کے نام کا، انہوں نے بنوایا تھا، بیمارستان ہے آیت اللہ گلپیگانی، ہمارا گھر اسی کے پیچھے۔ مین گیٹ کے اوپر خوبصورت عبارت لکھی ہوئی عربی میں، بہت اچھی ہو، کیا؟ الدواء عندنا، دوا ہمارے پاس ہے، دوا سبب ہے نا شفا کے، الدواء عندنا، دوا ہمارے پاس ہے، والشفاء عند اللہ، مگر شفا اللہ کے پاس ہے۔ شفا ہمارے پاس نہیں، شفا دینے والا وہ ہے۔ سورج سبب بنا گرمی کا، مانسون سبب بنا بارش کا، پانی سبب بنا پیاس بجھنے کا، کھانا سبب بنا، آگ سبب بنتی جلا دینے کی، یہ سبب ہیں، مگر ایک سبب الاسباب ہے، اس سبب الاسباب کو ارادہ خدا کہا جاتا ہے، مشیت کا ارادہ کہا جاتا ہے، وہ ہے جو سب کے اوپر بھاری۔ یہی وجہ ہے سبب رہے گا مگر مسبب ختم ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آگ رہے گی مگر خلیل جلے گا نہیں۔ بارش نہیں ہوئی کہ بارش ہوتی آگ بجھ نہیں، جناب ابراہیم آگ میں جلے گئے، آگ نے نہیں جلایا انہیں، سبب ہے مگر اثر نہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑا سبب ارادہ پروردگار۔ پانی پی رہے ہیں پیاس بجھ رہی ہے، لیکن جب ارادہ بدل جائے خدا کا، پانی پیتے پیتے پیٹ پھول جاتا ہے مگر پھر بھی پیاس نہیں بجھتی۔ تاریخی واقعے ایک طرف اشارہ، امام حسین نے بددعا دے دی تھی، جا کبھی تیری پیاس نہ بجھے،
جسے بددعا دی تھی، تاریخ میں ملتا ہے اتنا پانی پیتا تھا کہ پیٹ پھول جاتا تھا، اور پھر بھی کہتا تھا میری پیاس نہیں بجھی، میری پیاس نہیں بجھی۔ چلیے یہ تو اس کی مثال ہے، ایک اور کھانے کی مثال دے۔ کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان پر لیٹ جاتا تھا، کہتا تھا میرا منہ دکھنے لگا، چباتے چباتے جبڑا درد کرنے لگا، مگر پیٹ نہیں بھرا۔ کیوں نہیں بھرا؟ میں اشارہ کروں گا۔ پیغمبر مدینے میں کسی آدمی کو بھیجا، بلا لائے۔ ارے بھائی بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کون ہے، کوئی اور نہیں، یزید کا باپ تھا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور یزید کے باپ کا نام لینے سے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ زیارت عاشورہ میں جن کا نام ہے لے نام ان کا، اور جن کے لیے اشارہ ان کے لیے اشارہ کریں تاکہ فتنے سے بچے رہیں۔ تو کھانا کھا رہے تھے، کہہ دو رسول اللہ سے کھانا کھا رہا ہوں۔ دوسرا آدمی آیا، بلا رہے ہیں رسول اللہ کا، کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں۔ تیسرا بھیجا، بلا رہے ہیں رسول اللہ، کہہ دو کھانا۔ پیغمبر نے کہہ دیا خدایا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے، کھانا کھاتا تھا بھوک نہیں مٹتی تھی، پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو سبب اور ہے، سبب الاسباب اور ہے، وہ ارادہ خدا ہے، اور ارادہ خدا کہیں رسول اللہ اور کہیں امام حسین صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ صلوات محمد و آل محمد پر۔ وقت کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ واقعی گرمی آپ کے لیے سننا بھی بہت سخت ہے اور پڑھنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور سہارا دے گی، آپ کی بھی مدد کرے گی، ہماری بھی مدد کرے گی، اور وہ ہے کہ مل جل کر بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد۔ اب میں چھوڑ رہا ہوں یہ ان کا جو اہل بیت سے دل سے محبت کرے اتنا عظیم ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ بہم یشفی اللہ سقیم، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جو دل و جان سے محبت کرے، بہم یشفی اللہ سقیم، انہی کے وسیلے سے اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، انہی کے وسیلے سے بہت جلدی جلدی۔ وَيُغْنِيَ الْعَدِيمِ، جو غریب اور فقیر ہیں ان کو اللہ انہی کے وسیلے سے بے نیاز کرتا ہے، انہی کے وسیلے سے۔ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، انہی کے وسیلے سے خدا تمہاری مدد کرتا ہے، انہی کے وسیلے سے خدا تمہاری مدد کرتا ہے۔ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، انہی کے وسیلے سے خدا تمہیں رزق دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ مرتبہ تو اہل بیت کا ہے زیارت جامعہ میں، واقعاً یہ مرتبہ اہل بیت کا ہے، مگر چھٹے امام کہہ رہے نہیں، جو ہم سے دل و جہاں سے محبت کرے اس کے صدقے میں خدا رزق دیتا ہے، اس کے صدقے میں مدد ہوتی ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ پڑھوں، بات واضح ہو جائے میرے عزیزوں۔ مجھے نہیں پتا واقعہ سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن بہرحال نتیجہ سچا ہے، صحیح ہے۔ ایک بادشاہ تھا، شکار کرنے کے لیے نکلا، وہ جنگل پہنچ گیا، بھٹک گیا، وہ افریقیوں کے یہاں پہنچا، افریقی سردار نے اسے اپنا مہمان بلایا، خیمے میں بٹھایا، عزت دی۔ اسی اسنا میں کچھ لوگ لڑتے ہوئے آ گئے، اس کو زبان بھی نہیں آ رہی تھی، کہا کیا ہوا؟ کہا دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جھگڑا کس بات پر تھا؟ جھگڑا اس بات پر تھا، ایک کہہ رہا تھا سرکار ہم نے زمین کھودی تو اس میں سے خزانہ نکل آیا، کچھ دن پہلے ہم نے اس سے زمین خریدی تھی، میں اس کے پاس خزانہ لے کے گیا، بھیا ہم نے تم سے زمین خریدی تھی، خزانہ تھوڑی خریدا تھا، یہ خزانہ تمہارا ہے۔ سردار نے اس سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا سرکار میں نے زمین بیچی تو زمین میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا، خزانہ ہے اس کا، ہمارا کیا؟ اس نے سنا تو بڑا تعجب ہوا اس کو، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ سردار نے کہا اسے جس کو خزانہ ملا تھا تمہیں کوئی بیٹی ہے؟ کہاں ہے؟ اس سے کہا تمہیں کوئی بیٹا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میں تمہاری بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے کر رہا ہوں، خزانہ آدھا آدھا میاں بیوی بانٹ لیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ بادشاہ نے سنا تو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ تو وہ سردار کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ بتائیے اگر آپ کے ملک میں ایسے جھگڑے ہوں تو آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ بادشاہ کا ہمارے کیا ایسے جھگڑے ہوتے ہی نہیں، جسے مل جائے گا مار کے بیٹھ جائے گا، کون لے کے ہمارے پاس آئے گا؟ کہا فرض کر لیں اگر ایسا ہو، ایسا جھگڑا آپ کے دربار میں پہنچے، آپ کے اس میں آپ کیا کریں؟ کیا کہا میرا فیصلہ جھگڑا کرنے کے جرم میں دونوں کو جیل میں ڈال دوں گا، خزانہ سرکاری خزانہ ہو جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔
اور جو سردار نے، اسے بہت پیارا نتیجہ ہے میرے عزیزوں، سردار نے جب سنا تو بہت تعجب ہوا، کچھ دیر تک سر ہلاتا رہا، اس کے بعد یہ بتائیے آپ کے یہاں بچے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں جانور ہیں؟ کہاں ہیں؟ اچھا یہ بتائیے بارش ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ ہاں بارش ہوتی، زمین سے دانا اگتا ہے؟ کہاں دانا بھی اگتا ہے، بچے ہیں؟ ہاں ہیں، جانور ہیں۔ اب میری بات سمجھ سردار، اب میری بات سمجھ میں آئی، اتنے ظلم کے بعد یہ بارش ہو رہی ہے، زمین دانا اگ رہی ہے، آپ اتنے فاسق و ظالم بن گئے ہیں، بارش کو رک جانا چاہیے، زمین کو بنجر ہو جانا چاہیے، مگر کچھ معصوم بچے ہیں، کچھ معصوم حیوانات ہیں جن کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے زمین سے دانا اگ رہا ہے۔ وہ بیچارہ افریقی سردار تھا، اس کا ذہن صرف یہاں تک پہنچا، لیکن پہنچا عصمت تک، توجہ، پہنچا عصمت تک۔ کچھ معصوم ہیں جن کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ آج بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آج زمین دانا اگ رہی ہے نہیں اگ رہی ہے؟ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ بہم ترزقون، جو دل و جان سے ہم سے محبت کر رہا، انہی کے صدقے میں تمہیں رزق مل رہا ہے۔ اس کا مقصد دنیا کی زمین اہل بیت کے عاشقوں سے خالی نہیں ہو سکتی، ہیں بہت کم ہیں مگر ہر جگہ ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اب آپ دیکھیں، اتنا جو دل و جان سے محبت کرے اس منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اس کے صدقے میں پروردگار رزق، ورنہ اتنا فساد ہے، اتنا جھگ، جو زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے تو اتنا ظلم کر رکھا ہے کہ بارش کی تو جانے دیجئے، سورج بھی طلوع نہ ہو، زمین بنجر ہو جائے۔ اس کا مقصد ہے کچھ ہیں چاہنے والے، جب راتوں میں اس سجدے میں جاتے ہیں، ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتا، خدا ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، ان کے پیشانے، تمہارے صدقے میں بارش ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے زمین سے اناج اگ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی توہین کبھی مت کرنا۔ یہ کسی لباس میں ہو سکتے ہیں، کسی کچھ چیزوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اس میں اللہ کا دوست، اللہ کا ولی چھپا کے رکھا ہے۔ لباس سے فیصلہ نہ کرنا، لباس ظاہر ہے، کردار سے فیصلہ کرنا۔ یہاں عزت کی جاتی ہے تو لباس دے کر، کوئی میلا کچیلا کپڑا پہن کے آ جائے، پھٹا پرانا ہوگا، پیچھے ہٹاؤ۔ ہو سکتا ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہن کے آیا ہو حقیقت میں ولی خدا ہو، اس کے صدقے میں تم خود زندہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اب یہ مرتبہ تو اہل بیت کا ہے، یہ مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، وہ ان کے چاہنے والوں کو چھٹے امام دے رہے ہیں۔ کتاب کا علم ہے، سبب الاسباب جانتے ہیں موجود ہیں ایسے لوگ، میں صرف اشارہ کروں گا، سبب الاسباب جہاں ایسے ہیں۔ بھائی جنگ جیتنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اسلحہ ہو، اچھے میزائل ہوں، اچھے جہاز ہوں، فوجی ہوں، فوج بہت زیادہ ہو، بہترین ٹیکنالوجی ہو، یہی تو جنگ جیتنے کے سبب۔ تمام اسباب پائے جا رہے ہیں، میزائل ان کے پاس، جہاز ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، تمام اسباب موجود ہیں، لیکن جو دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ اسباب کو نہیں دیکھتے، سبب الاسباب کو دیکھتے ہیں، ارادے کو دیکھتے ہیں، سپر پاور سے ٹکرا جاتے ہیں یہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں سپر پاور سے۔ تو آپ کہیں جی تو اماموں کے برابر ہو گئے، ائمہ کے برابر ہو گئے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں، ہاں ہو گئے ہیں، مگر فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ میں مثال دوں بات بالکل واضح ہو جائے، لوہا ہے اور آگ ہے، آگ ہے، لوہا ہے۔ جتنا زیادہ لوہا آگ کے قریب رہے گا اتنا آگ کا اثر قبول کرے گا۔ لوہا اگر آگ میں چلا گیا تو آگ جیسا ہو جائے گا، دور سے دیکھنے والا فرق محسوس نہیں کر پائے گا، کیا لوہا ہے کون سا آگ ہے۔ لیکن لوہا ہے، آگ ہے، لوہا ہے، آگ ہے۔ لوہے کو نکال دیں آگ سے، کچھ دیر تک رہے گا لال سرخ گرم، پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔ اس کا مقصد لوہا جب آگ میں جاتا ہے تو آگ کی حرارت لیتا ہے، تو یہ لوہے کی ذاتی حرارت نہیں ہے، طفیلی ہے۔ جب تک آگ میں ہے گرم ہے، آگ سے باہر آ گیا ٹھنڈا ہو جائے گا۔
تو لوہے کی حرارت طفیلی ہے، لوہے کی صفت طفیلی ہے، اہل بیت کی صفت ذاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے اہل بیت اللہ کے قریب، هو الذی یحیی یمیت، وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے۔ تو اہل بیت کیا زندگی نہیں ملتی ان کے در سے؟ یہ زندہ کی نماز پڑھا دے وہ مردہ ہو جائے، وہی مثال یہاں کے اوپر، میں ربط مصائب کلیئرز کر رہا ہوں، وہی مثال یہاں کے اوپر، اللہ کے اتنا قریب یا دور سے دیکھنے والے کی نظریں دھوکہ کھا جاتی ہے، کون لوہا ہے کون آگ ہے۔ یہاں کے اوپر بھی ایسا ہی، کچھ لوگ آج بھی دھوکہ کھا گئے، کون عبد ہے کون، وہی چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر کیسے توحید بچے، بہت اہم سوال ہے۔ بھئی زندگی، جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، امام علی نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہاں پر مجھے آیت اللہ جواد عاملی کا جملہ یاد آ رہا ہے، نصیریوں نے امام علی کو خدا مان کر غلطی نہیں کی، امام علی کو خدا مان لیا غلطی کی نہیں، ان کی غلطی کہاں پر ہوئی؟ امام علی کو خدا مان کر یہاں پر غلطی نہیں، غلطی ان سے معرفت خدا میں ہوئی، خدا کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے اس وجہ سے دھوکہ کھا گئے، صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے خدا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ یہی سوال آیا، یہ امام زمانہ کا جواب ہے، ربط مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پوچھا مولا کیا وجہ ہے کہ اولیاء خدا آپ کے چاہنے والے جو پکے ہیں یہ کبھی قتل ہوتے ہیں، کبھی قتل بھی کر دیتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں، کبھی شکست کھا جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو شکست مل جاتی ہے؟ ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ان پر بلائی کیوں آتی ہیں؟ ان پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ امام نے کہا اولیاء خدا پر اگر کبھی مصیبت نہ آئے، کبھی بلا نہ آئے، ہمیشہ یہ فاتح ہوتے رہیں تو لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، انہی کو خدا سمجھ بیٹھیں گے۔ اگر ہمیشہ ان سے کرامات کا ظہور ہو، ہمیشہ اگر ان سے معجزات کا ظہور ہو تو دھوکہ کھا جائیں گے۔ ان پر بلائیں آئی ہیں، ان کی بلاؤں کو دیکھو، اگر یہ خدا ہوتے تو مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوتے۔ میرے عزیزو آج کم سے کم 14 خدا ہوتے، لیکن مجھے کہنے دیجئے سیدہ کے زخمی پہلو نے توحید کو بچایا، امام علی نے گلے میں رسی بندھوا کر توحید کو بچایا، حسن نے زہر پی کر توحید کو بچایا، حسین نے کربلا میں قتل ہو کر توحید کو بچایا۔ اگر ہمیشہ ان سے ظہور ہوتا کرامات کا، ہمیشہ ان سے ظہور ہوتا معجزات کا تو توحید خطرے میں پڑ جاتی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دی، پیاس کا عالم، آپ بھی پیاسے ہیں، بہت عظیم ثواب ہے امام حسین کی پیاس کا یاد کرنا۔ امیر کبیر ایران کے بہت بڑے وزیر گزرے ہیں، بادشاہ نے انہیں سزا دی تھی، حمام میں لے جائے گئے تھے، ان کے ہاتھ کی رگ کاٹ دی گئی تھی، مر گئے۔ خواب میں دیکھا دوست نے امیر کبیر آئے، بڑا عالیشان محل ہے، بڑے آرام سے جنت میں۔ امیر کبیر تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ عبادتوں سے کہا نہیں، نماز کہا نہیں، خدمت خلق کہا نہیں، جہاد کہا نہیں، پھر کیسے مرتبہ ملا؟ کہا بات یہ جب مجھے حمام میں لے جایا گیا میرے ہاتھ کی رگ کاٹی گئی، خون نکلا، جب خون نکلا تو پیاس لگی، فطرت ہے، پیاس لگی تو میں نے سپاہیوں سے پانی مانگنا چاہا تو میرے ذہن میں خیال آیا امیر کبیر تھوڑی دیر کے پیاسے ہو، چھوٹا سا زخم ہے اور تم ظالموں سے پانی مانگ رہے ہو، تمہارا آقا تو 3 دن کا پیاسا تھا، اس کا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، میں نے پانی نہیں مانگا، اپنے آقا کی پیاس کو یاد کیا، پانی نہیں مانگا اپنے آقا کی، اس کے عوض میں پروردگار نے مجھے یہ مرتبہ دیا، مجھے مقام دیا۔ جب کبھی پانی پیجئے گا کربلا کا رخ کیجئے گا، آواز دیجئے گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، آقا آپ پر ہمارا سلام ہو، زمانے کا امام جب آپ ظہور فرمائیں گے پہلا مرثیہ امام یہی پڑھیں گے، الا یا اہل العالم قتل جدی عطشانا، اے اہل عالم میرے جد کو پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے۔ اجر اللہ وہ ذریعے کی بلند آواز چھٹے امام کی دعا لیجئے، اللہم ارحم سرخا التی کانت لنا، میرے اللہ گریے کی بلند آواز پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت سن کر بلند ہوتی ہیں۔ زیارت کامل الزیارہ معتبر ترین ہماری کتاب ہے اور معتبر حدیث جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چھٹے امام فرماتا انہو لینظر الی من یبکی، جو بھی امام حسین پر روتا ہے امام حسین دیکھتے ہیں،
نہ زمانے کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے۔ امام حسین اسے دیکھ، آپ یہاں اس جوگی رام پورے میں بیٹھے، اگر حسین پر گریہ کر رہے ہیں تو حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ علماء کہتے ہیں مصائب پڑھنے کے بھی آداب ہیں، سننے کے بھی آداب ہیں۔ جب مصائب سنو رو اور آواز سے رو۔ چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس ختم ہوئی، ایک صحابی سے کہا تم میرے جد کے غم میں نہیں رویا؟ آقا رویا ہوں، آقا رویا ہوں، میں نے تیری آواز نہیں سنی، آقا آنسوؤں سے رویا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، کہا آقا کیسے رو؟ ایسے رو جیسے میری جدہ فاطمہ زہرا روتی ہیں۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، آپ یہاں رو رہے ہیں، حسین کربلا سے صرف دیکھ رہے نہیں، یستغفر لہ، عزاداروں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اپنے بابا سے گزارش کرتے، بابا آپ بھی میرے عزادار کے لیے دعا کریں، عزاداروں گرمیوں میں جب کبھی پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، کیوں امام حسین نے کہا شیعتیما ان شربتم مازبن، اے میرے شیعوں جب پانی پینا تو میری پیاس، ہائے حسین کی پیاس جس نے یاد کیا وہ رویا۔ ذوالجناح نے جب شہادت کی خبر سنائی تو معصوم سکینہ نے ایک ہی سوال کیا، اے میرے بابا کے ذوالجناح یہ بتا دے آسق یا ابی املا، میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں؟ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع، پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، ظالمین کو نابود فرما، مظلومین کی مدد اور نصرت عطا فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔